بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک اہل بیتک وازواجک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین. خالق کائنات جل جلالہ ومن والہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا. دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے. شان اولیاء کا موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اولیاء کو کیا شان عطا فرمائی. اور چونکہ یہ جماعت الثانی کا ربیع الثانی کا مہینہ ہے تو اسی میں اولیاء کاملین اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو لوگ بیان کرتے ہیں اور ممبروں پر بیان کیا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ ماہ مقدس ان کے عرس پاک کا بھی ہے اور بڑی 11ویں شریف کا بھی یہ ماہ مقدس ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ ومن والہ نے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت میں یہ مقام کس طرح عطا فرمایا. تو خود انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اس نے مجھے یہ شان فقط اسی سبب سے عطا فرمائی کہ اپنے علم کے سبب سے، اپنی ذات کے سبب سے، اپنی ذات کے علم سے اور علم لدنی کے سبب سے ہی مجھے خالق کائنات نے یہ منصب عطا فرمایا. اور فرماتے ہیں کہ بھی علم اس قدر تھا کہ خالق کائنات جل جلالہ ومن والہ نے انہیں علم لدنی عطا فرما رکھا تھا. تو اسی طرح بہت سے اولیاء کاملین ان کی معیت میں رہتے اور ان سے اکتساب فیض کرتے. لیکن ایک شخص جس کا ذکر آتا ہے کتابوں میں کہ وہ ان کی ولایت کو نہیں مانتا تھا، تو عرض کیا کہ میں ان کی ولایت کو نہیں مانتا. ایک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید انہی کے پاس پڑھتا تھا اور بارہا دفعہ واز کر چکا کہ حضور آپ میرے مرشد کے درس میں تشریف لائیں. جب وہ درس دیتے ہیں حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ہفتے میں 3 دن درس دیتے، جمعہ کے دن، اتوار کے دن اور منگل کے دن. باقی 7 دن آپ پڑھاتے بھی تھے اور خطابات بھی کرتے. یہ خطابات یہ 3 دن کرتے، لیکن باقی سارا ہفتہ آپ پڑھایا کرتے تھے، علم دیا کرتے تھے، لوگوں کو طریقہ کار سکھاتے تھے اور آپ کے پاس علم اتنا تھا. تو اسی طرح ایک شخص حاضر خدمت ہوا، وہی استاد، وہ مرید حاضر ہوا اور اس نے استاد کو لے کر آیا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیات مبین تلاوت کی تو اس کی تفسیر کو بیان کرنا شروع کیا. تو اسی طرح پھر وہ استاد کہنے لگا کہ مجھے یہ آتی ہے. پھر دوسری تفسیر کو بیان کیا، استاد نے کہا یہ بھی مجھے آتی ہے. پھر تیسری کو بیان کیا، ایک ہی آیت کی تیسری تفسیر بیان کی تو استاد نے کہا یہ بھی مجھے آتی ہے. تو چوتھی بیان کی، 5ویں، اسی طرح 11 تفسیریں ایک آیت کی بیان کی تو استاد نے کہا مجھے یہ آتی ہیں. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جب اس آیت کی 12ویں تفسیر کو بیان کیا تو اس کے ہوش رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ ہوش گوا بیٹھا. شاگرد کہتا کہ استاد جی آپ بتائیں، تو وہ کہتا خاموش رہے، مجھے سننے دے. تو اسی طرح ایک آیت کی 40 تفاسیر حضرت غوث العظم نے بیان فرمائی اور اس طرح بیان فرمائی کہ سننے والے 70,000 کی تعداد میں موجود تھے. تو اسی طرح کہ جب حضرت غوث العظم خطاب فرماتے 70,000 لوگوں کو خطاب فرماتے، اس طرح خطاب فرماتے کہ جس طرح پہلے کو آواز آ رہی ہے اسی طرح آخر بندے کو بھی آواز آ رہی ہے. اتنے بھرے مجمع میں بغیر کسی جدید وسائل کے آپ اپنی آواز کو بخوبی پہنچا سکتے تھے. خالق کائنات نے انہیں یہ شان عطا فرمائی.
تو اسی طرح ان کی شان کیا ہے، یہ شان انہیں کس طرح نصیب ہوئی، دنیا سے بے نیازی کر کے اور دنیا سے لا تعلق ہو کر، دل سے دنیا کو نکال کر ایک بہت بڑا مقولہ پیش کیا جاتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ انسان کے ہاتھ سے اگر یہ دنیا نکل جائے تو کہتے ہیں کہ انسان غریب ہو گیا، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ دنیا میرے بندے کے دل سے نکل جاتی ہے وہ میرا دوست ہو جاتا ہے، وہ ولی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جلوہ گر تھے، ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ حضور والا آپ نے ایک جہاز بھیجا تھا سامان تجارت کے لیے اور وہ درمیان کے عین درمیان سمندر کی ڈوب گیا اور لاکھوں کا نقصان ہو گیا حضور والا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس بات کو سنا، خاموشی سے آنکھیں بند کی اور سر کو جھکا لیا، چند دیر کے بعد کچھ دیر کے بعد سر کو اٹھایا، آنکھیں کھول کر کہا الحمدللہ۔ چند دن کے بعد دوسری خبر آئی اور عرض کیا کہ حضور والا وہ پہلی خبر غلط تھی، اب صحیح خبر یہ ہے کہ جہاز بخیر و عافیت لنگر انداز ہوا، ساحل پر لگا اور لاکھوں کا فائدہ ہو گیا، نفع پہنچا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس بات کو سنا، آنکھیں بند کی، سر کو جھکایا اور دل کی طرف دیکھا، پھر سر کو اٹھایا، آنکھیں کھولی اور کہا الحمدللہ۔ مریدوں نے عرض کیا کہ حضور والا نقصان کی خبر پر بھی الحمدللہ اور خوشی کی خبر پر بھی الحمدللہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب مجھے نقصان کی خبر دی گئی میں نے فوراً دل کا محاسبہ کیا، اس کے گرد گھیرا تنگ کر کے کہا کہ کہیں نقصان کی خبر سن کر، دنیا کے نقصان کی خبر سن کر دل ملال میں تو نہیں آ گیا، اسے کوئی پریشانی اور مسئلہ تو نہیں ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دل کو بے نیاز پایا اور جب خوشی کی خبر آئی تب میں نے دل کا محاسبہ کیا اور کہا کہ دیکھوں خوشی کی خبر سن کر کہیں میرا دل دنیا کی طرف تو مائل نہیں ہوا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل پھر بھی بے نیاز تھا، تو کہا کہ خوشی کی خبر سن کر بھی اور نقصان کی خبر سن کر بھی میرا دل دنیا کے نفع اور نقصان سے بے نیاز ہو کر اس نیاز مند اس بے نیاز کا نیاز مند تھا۔ تو خود ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے دل کی کیفیت پر اور اس کی بے نیازی پر الحمدللہ کہا کہ دنیا کے نفع اور نقصان سے پرے ہو کر میرا دل فقط اس بے نیاز کا نیاز مند ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے دل کی کیفیت کو اسی طرح بنانا چاہیے کہ یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم اولیاء کے دامن سے وابستہ ہوں گے، ان سے نسبت اور تعلق کو قائم کریں گے، تو خالق کائنات ہمیں اولیاء سے نسبت کرنے کی، ان کے ساتھ تعلق بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔